بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1219 ہے اور آج سورہ مریم کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 74 اور 75، 74 and 75۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وکم اور بہت سی اہلکنا ہم نے ہلاک کی قبلہم من قبل ان سے پہلے قومیں، ہم احسنوں کہ وہ بڑھ کر تھیں ان سے اساساً باعتبار ساز و سامان کے، ورئیا اور ظاہری ٹپ ٹاپ کے۔ قل من کان، کہہ دیجئے جو شخص ہے فی الضلالۃ گمراہی میں، فلیمدد لہ الرحمن تو ڈھیل دیتا ہے اسے رحمان، مدہ لمبی ڈھیل دینا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأو جب وہ دیکھ لیں گے ما اس چیز کو جس کا یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، وعدہ دیے جاتے ہیں، وہ اما العذاب یا تو عذاب، و اما الساعہ یا تو قیامت، فسیعلمون تو وہ ضرور جان لیں گے، من کون ہے، ہوا شر کہ وہ بدتر ہے، مکاناً بے اعتبار مکان کے، واضعف اور کمزور تر ہے، جندہ بے اعتبار لشکر۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی نسلیں ہلاک کر چکے ہیں جو اپنا ساز و سامان اور ظاہری آن بان میں ان سے کہیں بہتر تھی۔ کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں جا پڑے ہیں تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ خدائے رحمان انہیں خوب ڈھیل دیتا رہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز خود دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا قیامت، تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا زیادہ کمزور تھا۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں، 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان سے پہلے ہم کتنی نسلیں ہلاک کر چکے ہیں۔ دوسری بات، جو اپنے ساز و سامان اور ظاہری آن بان میں ان سے کہیں بہتر تھیں۔ تیسری بات، کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں جا پڑے تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ رب رحمان انہیں خوب ڈھیل دیتا رہے، خوب ڈھیل دیتا رہے۔ چوتھی بات، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز خود دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ پانچویں بات، چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا قیامت۔ چھٹویں بات، اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا زیادہ کمزور تھا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں کافروں نے مسلمانوں سے یہ سوال کیا تھا کہ دنیا میں ہماری شاندار مجلس دیکھو، ہمارے ساز و سامان اور زندگی کے اسباب کو دیکھو، ہماری سواریاں، ہمارے مکانات، ہمارے رہنے کے ٹپ ٹاپ کے انداز، ہمارا ماڈرن طریقہ، یہ سب دیکھو، بتاؤ کہ جب ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، چاہے ہم کافر و مشرک ہوں۔ اس آیت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے، ان مشرکین کے اس قول کا، مغرورانہ قول کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، قوم عاد گزری، قوم ثمود گزری، قوم لوط گزری، اصحاب مدین گزرے، فلاں گزرے، چاہے وہ قوم ہود ہو یا ثمود ہو، چاہے قوم نوح ہو، چاہے قوم لوط ہو، ساری قومیں ان کافروں سے زیادہ ساز و سامان رکھتی تھی، ان کی شان و شوکت بھی ان سے بڑھ کر تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو ہلاک کو برباد کر دیا۔ اے پیغمبر، مشرکوں اور کافروں سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے تم کو یہ ساز و سامان آزمائش کے طور پر دیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساز و سامان انعام کے طور پر ہو۔ اللہ تعالیٰ عیش و عشرت کے اس سامان کے ذریعے آزمائش کر رہے ہیں اور مہلت بھی دے رہے ہیں، پھر ڈھیل کی مدت ختم ہوگی اور گلے میں پھندا کسا جائے گا تو ان کی آنکھوں کے سامنے یا تو دنیا کا عذاب ہوگا یا قیامت کا منظر ہوگا۔ اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا پورا حال برا ہے اور کس کا لشکر کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔